بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے اختبارات اللغت العربیہ کے صفحہ نمبر 154 سے۔ موضوع ہے نقد الادبی۔ اس کے اندر یہ 5 نقاط آج ہم پڑھیں گے۔ پہلا اشعار الجن والانس، اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ اشعار الجن والانس کسے کہا گیا اور کس نے کہا اور کس موقع پر کہا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے اشعار الناس، اس سے کون مراد ہے اور یہ کس کا قول ہے، یہ کس نے کہا۔ اسی طرح سوید بن ابی الکاہل کا قصیدہ جو ہے اس کا مطلع، اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے عرب کے اندر للہ در، اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ کیوں بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کی تشریح کریں گے، وہ کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو آئیے یہ 5 نکات کتاب پر پڑھتے ہیں۔ لمن قال النابغہ واللہ لولا ان ابا بصیر انشدنی آنفا لقلت انکی اشعر الجن والانس۔ یہ نابغہ کا یہ قول ہے کہ اگر ابو بصیر میرے سامنے اس وقت، آنفاً کا مطلب ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس نے میرے سامنے اپنا قصیدہ نہ پڑھا ہوتا، قصیدہ پیش نہ کیا ہوتا، لقلت، تو میں کہہ دیتا، انکی، آپ کے بارے میں، اشعر الجن والانس، کہ تو جنات اور انسانوں میں سب سے بڑی شاعر ہے۔ یہ کہا گیا قول حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، یہ صحابیہ تھیں، ان کے بارے میں یہ نابغہ ذیبیانی نے کہا۔ ان سے پہلے، حضرت خنساء سے پہلے، یہ ابو بصیر جو ہے یہ کنیت تھی اعشیٰ کی، یہ سناجت العرب اسے کہا جاتا ہے۔ یہ تو اس نے ان سے بھی شاید اچھا قصیدہ پیش کیا ہوگا، تو اس پر نابغہ نے نقد کیا کہ اگر تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ اعشیٰ اپنا قصیدہ نہ سناتا، ابو بصیر اعشیٰ، تو میں پھر تمہارے بارے میں، آپ کے بارے میں، یعنی حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کہہ دیتا کہ آپ جن و انسانوں میں سب سے بڑی شاعرہ ہیں۔ اسی محفل کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے اشعار پیش کیے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابو بصیر یہ حضرت حسان کی طرف اشارہ ہے، ایسا نہیں ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ نہیں ہے، کیونکہ ابو بصیر یہ اعشیٰ کی کنیت تھی اور یہ اعشیٰ کے بارے میں ہی نابغہ نے کہا ہے۔ اس کے بعد ہے من قال اشعر الناس من استجید کذبہ واضحک ردیئہ۔ یہ نابغہ ذیبیانی نے کہا ہے، یہ اشعار الناس یہاں پہ یہ عرب کے اندر یہ تمثیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے نا وہ سب سے بڑا شاعر ہے کہ جس کے جھوٹ کو جو ہے اچھا سمجھا جائے، یعنی استجاد یستجیب معنی عدہ ممتازا، کہ اسے بہت ممتاز اشعار میں شمار کیا جائے جو وہ جھوٹ کہتا ہے، یعنی اس کے جھوٹے اشعار کو اچھے شعروں میں شمار کیا جائے، اور اس کے جو ردی شعر ہیں، یعنی غیر محاسن والے شعر جو ہیں، وہ ایسے شعر ہوں کہ اس کے اوپر ہنسی آئے، یعنی وہ اس کے جو ردی شعر ہیں وہ ہنساتے ہیں اور جو اس کے جھوٹے شعر ہیں وہ ممتاز سمجھے جاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ نابغہ ذیبیانی کہتا ہے کہ ایسا شخص اشعار الناس کہلائے گا۔ اس کے بعد ہے بماذا لقبت قصیدۃ سوید بن ابی کاہل التي مطلعها بسطت رابعة الحبل لنا فوصلنا الحبل منها۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے منقطع، اصل میں یہ لفظ ہے متسع۔ یہ قصیدہ ہے سوید بن ابی کاہل کا، یہ بھی جاہلی زمانہ کے بہت بڑے شاعر تھے اور انہوں نے اسلام
کے اندر بھی کافی زندگی گزاری ہے. یہ سن 680 میں انہوں نے وفات پائی ہے. تو یعنی گویا انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا ہے اور جاہلی زمانہ بھی پایا ہے. تو ان کا ایک بہترین قصیدہ جس کا مطلع جو تھا، یعنی قصیدے کا نام رکھا گیا تھا الیتیمہ، اس قصیدے کو یتیمہ کہا گیا ہے. تو یہ انہوں نے اس قصیدے کا یہ مطلع کہتے ہیں پہلا شعر کو، یا جو پہچان بن جائے کسی قصیدے کی تو اس شعر کو مطلع کہتے ہیں. تو یہ بسطت رابعۃ یہ رابعہ، یہ اس سوید بن ابی کاہل نے رابعہ جو ہے اپنی محبوبہ کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے. اس کا نام رابعہ تھا کہ رابعہ نے ہماری طرف بسطت رابعۃ الحبل لنا، رابعہ نے ہماری طرف مودت کی اور محبت کی رسی پھینکی، ہماری طرف بڑھائی اس نے رسی. فوصلنا الحبل منها، اور ہم نے وہ رسی جو ہے محبت کی پکڑ لی اور تھام لی. آگے انہوں نے کہا متسع، یہاں پہ تو ہے منقطع، وہاں پہ ہے متسع، کہ وہ رسی کافی عرصہ تک جو ہے وسیع رہی، یعنی وہ رابطہ ہمارے درمیان قائم رہا، لیکن ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہا. آگے ان کا پورا ایک قصیدہ ہے جس کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. بہرحال اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت یہی ہے کہ رابعہ نے ہماری طرف محبت کی رسی پھینکی اور ہم نے وہ رسی تھام لی، اور وہ رسی کافی عرصہ ہمارے درمیان قائم رہی. تو ان کے اس قصیدے کا مطلع جو ہے وہ اس کا نام ہے الیتیمہ. اس کے بعد ہے بماذا لقبت قصیدۃ حسان رضی اللہ تعالی عنہ التي يقول فيها للہ در عصابۃ نادمتهم یوما بجلق فی الزمان الاول. یہ قصیدہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یہ اس قصیدے کا پہلا شعر ہے جس کے اندر یہ کسی جماعت اور کسی گروہ کا ذکر کر رہے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے ایک جلق، ایک مقام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ کسی دن بیٹھ کر انہوں نے ان کے ساتھ ایک محفل لگائی تھی اور کھایا پیا تھا. یہ فی الزمان الاول کا مطلب ہے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی قدیم زمانے میں، جو ماضی کا زمانہ ہے. تو یہ للہ در یہ ایک عرب کے اندر یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے، یہ ایک مثال اور تمثیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے بہت ہی حیرتناک بات ہے یا بہت ہی تعجب والی بات ہے. کبھی اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ کسی دکھ کو، کسی غم کو یاد کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں للہ در، یا کبھی کسی حیرت انگیز بات پر بھی ایسے کہتے ہیں. تو یہ حضرت حسان بن ثابت فرما رہے ہیں کہ ہائے کاش وہ جماعت، عصابتن وہ جماعت، نادمتہم جن کے اوپر میں ابھی نادم ہوں، یعنی اس جماعت کے کھو جانے پر میں ابھی نادم ہوں. یومن بجلق، اس دن پر یعنی ندامت ہو رہی ہے جس دن ہم جلق کے مقام پر جمع ہوئے تھے، فی الزمان الاول قدیم زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں. تو اس قصیدہ کا جو نام تھا، یعنی اس قصیدے کو کیا لقب دیا گیا، تو اس کو لقب دیا گیا البتارہ. تو اس کے بعد ہے الفترة الزمنية التي بدأت بظهور الإسلام وانتهت بقيام الدولة الأموية تسمى. یہ الفترہ الزمنیہ وہ وقت کا وہ حصہ جس کے اندر اسلام کا ظہور ہو رہا تھا، اور انتہت بقیام الدولة الأمویہ، اور وہ زمانہ جو تھا، وقت کا وہ حصہ جو ہے وہ اموی خلافت کے قیام کے ساتھ ختم ہو رہا تھا. تو وہ کون سا زمانہ تھا؟ یہاں پہ یہ انتہت کے نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی حمزہ لکھی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں حمزہ قطعیہ، جبکہ یہاں پہ نہیں آنی چاہیے حمزہ قطعیہ. یہ باب انتہا ینتہی کا باب جو ہے، اس کے اندر حمزہ قطعیہ نہیں آ سکتی.
یہاں پہ یہ پرنٹنگ کی غلطی سے بہرحال لکھا گیا ہوگا، یہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی جو ہوتی ہے اس کے نیچے یہ چھوٹی سی حمزہ نہیں لکھی جاتی۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ جب زمانے کا وہ حصہ جب اسلام ظاہر ہو رہا تھا اور وانتہت وہ حصہ ختم ہوا دولہ امویہ کے قیام کے ساتھ، تو وہ کون سا دور تھا؟ تو وہ دور ہے عصر صدر الاسلام۔ اس دور کو کیا کہا جاتا ہے کہ عصر صدر الاسلام، اسلام کا شروع ہونے والا زمانہ، اسلام کا شروع والا زمانہ جب وہ شروع ہوا، اس زمانے کو کہتے ہیں صدر الاسلام۔ النقد الادبی کے موضوع پر اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔